یہ فرعونی سیاست ہے، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور دا پرنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کے لیے جو بہترین اسٹریٹجی ہے سیاست کرنے کے لیے وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اور قرآن کہتا ہے یہ فرعونی نظام حکومت کا، فرعونی نظام سیاست کا خاصہ ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، جن پارٹیوں کو جن لوگوں کو اس نے مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں سے ایک پارٹی یعنی بنی اسرائیل کو وہ کمزور کرتا چلا جاتا تھا۔ ان کی صلاحیتوں کو دبانا۔ اس کی حکمت عملی کیا تھی؟ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ کہ فسادی قوت کون سی ہوتی ہے؟ جو علو فی الارض کرے، وہ قوت جو انسانوں کو تقسیم کرے، فرقہ واریت پیدا کرے، مذہب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، ثقافت کی بنیاد پہ جو تقسیم کرے، وہ قوت جو انسانوں کی پوٹینشیلٹیز اور صلاحیتوں کو دبا کر رکھتے، ایسی صورتحال تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم نے کیا چاہا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ چاہا کہ جن لوگوں کو فرعونی نظام حکومت نے کمزور بنا دیا تھا، ہم ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں، ان پہ اپنا احسان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو درس قرآن ہے اس کا ٹاپک ہے کہ جب کسی سماج اور کسی سوسائٹی میں نظام ظلم کا راج ہو، انسان حقیقی آزادی سے محروم ہوں، طبقات کا شکار ہوں، بنیادی ضروریات سے محروم ہوں، غلامی اور محکومی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، تو ایسے ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اور اس کی منشا کیا ہوتی ہے، اللہ کی چاہت کیا ہوتی ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں انسانوں کے بارے میں، یہ موضوع ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اس خیال کے لیے، اس تصور کے لیے جن آیات کی میں نے سلیکشن کی ہے وہ سورہ القصص کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 ہے۔ ان آیات کی روح سے ہم یہ جو ہمارا موضوع ہے اس کو سمجھیں گے۔ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے جو فرعونی نظام حکومت ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ بتایا ہے کہ فرعون کا نظام حکومت کیسا تھا، ایک بات، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی منشا، اپنی چاہت کا اظہار فرمایا ہے کہ جب ایسا نظام حکومت ہو تو میری منشا کیا ہوتی ہے۔ آئیے جو قرآن حکیم نے جو نقشہ کھینچا ہے فرعونی نظام حکومت کا، سب سے پہلے اس کو سامنے لاتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے ان فرعون علا فی الارض، کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے مملکت میں، ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ پہلی بات یہ بتائی کہ فرعون کا نظام حکومت علو فی الارض پر مبنی تھا۔ علو فی الارض یہ ایک سیاسی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کو، یا کوئی خاندان کسی دوسرے خاندان کو، یا کوئی ملک کسی دوسرے ملک کو زبردستی اپنا غلام بنا لے، طاقت کے بل بوتے پہ ان سے ان کا اقتدار چھین لے، ان کو اپنا محکوم بنا لے، غلام بنا لے اور ان کی محنت کا استحصال شروع کر دے۔ پہلی بات۔ دوسری بات،
وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے اپنی قوت کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنے نظام ظلم کو دوام دینے کے لیے ملکی باشندوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ یہ فرعونی سیاست ہے، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں کہ یورپین جو سیاست ہے، فرنگی سیاست، اس کے جو امام ہیں میکاولی، باقاعدہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک سیاستدان کو ہر قسم کی چال بازی، فریب کاری میں مہارت تامہ ہونی چاہیے۔ اور دا پرنس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے لیے جو بہترین اسٹریٹجی ہے سیاست کرنے کے لیے، وہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اور قرآن کہتا ہے یہ فرعونی نظام حکومت کا، فرعونی نظام سیاست کا خاصہ ہے۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، جن پارٹیوں کو جن لوگوں کو اس نے مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ان میں سے ایک پارٹی یعنی بنی اسرائیل کو وہ کمزور کرتا چلا جاتا تھا۔ ان کی صلاحیتوں کو دبانا۔ اس کی حکمت عملی کیا تھی؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ ایک بات یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر وہ انسان، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جن میں مردانگی کے جوہر ہوں، جو دلیر ہوں، بزدل نہ ہوں، کچھ کرنا چاہتے ہوں، وہ ان کی صلاحیتوں کو دبا دیتا تھا۔ اور جو بیچارے ایسے ہی پھسے سے ہوں، ہاں، ڈربوک بزدل سے، تو ان کو چھوڑتا تھا، چلو ان سے محنت کروائیں اور ان کی محنت کا استحصال کریں۔ انہو کان من المفسدین، کہ بے شک فرعون فسادیوں میں سے تھا۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ فسادی قوت کون سی ہوتی ہے؟ جو علو فی الارض کرے، وہ قوت جو انسانوں کو تقسیم کرے، فرقہ واریت پیدا کرے، مذہب کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، ثقافت کی بنیاد پہ جو تقسیم کرے، وہ قوت جو انسانوں کی پوٹینشیلٹیز اور صلاحیتوں کو دبا کر رکھتے، ایسی صورتحال تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورتحال میں ہم نے کیا چاہا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ چاہا کہ جن لوگوں کو فرعونی نظام حکومت نے کمزور بنا دیا تھا، ہم ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں، ان پہ اپنا احسان کریں۔ یا اللہ، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، ہم ان کو امام بنانا چاہتے ہیں، قائد بنانا چاہتے ہیں، ان کو منصب قیادت پر فائز کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی چاہت کہ مزدوروں، محکوموں، مظلوموں، مجبوروں کو ان کو پالش کر کے ان کو منصب قیادت پہ لانا، ان کو لیڈر اور رہنما بنانا، یہ خدا کی چاہت ہے۔ آگے دیکھیے وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رزق کے سرچشموں کا وارث ان محروموں کو بنا دیں، ان محکوموں کو بنا دیں، ان غلاموں کو بنا دیں۔ تیسری بات وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان پسے ہوئے طبقات کو، ان غلاموں کو، ان محکوموں کو، محنت کشوں کو ہم زمین کی حکومت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے رب کی چاہت کو پہچانیے، سمجھیے کہ ہم ان کو زمین کی حکومت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تمکین فی الارض سے مراد کیا ہے؟ قوت تنفیذ، رولنگ پاور۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم ملوکیت کا جو نمائندہ ہے فرعون، اس کو بھی، اور مذہبی پیشواؤں کا جو لیڈر اور رہنما ہے حامان، اس کو بھی،
اور ان دونوں کا جو لاؤ اور لشکر ہے، ان سب کو وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں جس کا انہیں ہر آن ہر گھڑی خوف لگا رہتا ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ کہیں یہ پسے ہوئے طبقات منظم ہو جائیں گے، یہ باشعور ہو جائیں گے، ان کا یہ شعور، ان کے یہ تنظیم ہمیں لے ڈوبے گا، ہمارے ظلم اور استبداد کو بھی ختم کرے گا اور ہم پہ بھی تباہی اور بربادی لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہماری چاہت تھی۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ جہاں نظام ظلم ہو وہاں رب کی چاہت کیا ہوتی ہے۔ اور ایک فارمولہ یاد رکھیے، اللہ کا اصول یاد رکھیے کہ انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی کے اندر خدا کی جو چاہت ہوتی ہے، خدا کی جو مرضی ہوتی ہے، وہ انسانوں کے ذریعے سے پوری ہوا کرتی ہے۔ یعنی ان پسے ہوئے طبقات کو خدا حکومت دینا چاہتا ہے، ان کو خدا قوم کا لیڈر اور رہنما بنانا چاہتا ہے، ان کو رزق کے سرچشموں کا وارث بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ کہ یہ انسانوں کے ذریعے سے ہوگا کہ کوئی انسان دوست جماعت اس مشن کو اپنے ہاتھ میں لے کر جب اٹھے گی تو کائناتی قوتیں بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔